السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کی جو درخواستیں ہیں ان کو خارج کر دیا، لیکن اپیل کا حق ان کے پاس موجود ہے۔ یہ فیصلہ آج آیا، محفوظ فیصلہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عزیزیہ اور ایون فیلڈ کے یہ فیصلے اس سے پہلے میاں صاحب نے اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ اس پر جانے سے پہلے آج ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ارشد شریف صاحب اس کے اوپر ذرا پہلے اپنا کامنٹ دیں۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنی مرضی کا مہمان آپ کے پروگرام میں بھیجیں گے، اور کئی بہت جگہ پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے یہ بات کہی، فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری صاحب اپنے محبوب چینل کے علاوہ ویسے تو کہیں جانا پسند ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جناب میں تو مہمان کے بغیر بیٹھوں گا۔ یہ پہلے انفارمیشن منسٹر میں نے دیکھے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو اکیلا پلیٹ فارم دے کر جو وہ کہنا چاہیں وہ کہیں، اور پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے جاتے بھی ہیں۔ اچھی بات ہے، ان کا رائٹ ہے یہ، لیکن ان کے 10 مہمان ایسے ہیں جن کو جو ہمیں ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا۔ یہ کیا طریقہ صاحب میں کوئی نیا کام آ رہا ہے؟ نہیں، یہ نیا کام نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 اکتوبر کا جب بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس کے 2-3 سال بعد جب ایک دم ویو اٹھی تھی تو اس وقت بھی یہ پروپوزل ایک دور میں آیا تھا کہ جی ہم بتائیں گے کہ کس کے پروگرام میں کون کون جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے مرحوم نعیم الحق صاحب۔ آج کل تو ڈاکٹر شہباز گل ہیں، فواد چودھری ہیں، فاروق حبیب صاحب ہیں۔ تو نعیم الحق صاحب تو کافی کلوز بھی تھے پرائم منسٹر صاحب کے، اس وقت اپوزیشن میں تھے، تو اس وقت بھی اسی طرح کا یہ پروپوزل دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا اون چودھری ہوتے تھے، وہ ساری یہ چیزیں ڈیل کرتے تھے۔ نہیں جی، ہم بتائیں گے کون سے پروگرام میں کون جائے گا، اور میرے پروگرام میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں شخص جائے گا، اور ہم نے کہا تھا جناب آپ نے نہیں آنا، نہ آئیں، پروگرام ہمارا ہے، ایڈیٹوریل ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ وی نو کہ کس گیسٹ نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہیں، یو کین ناٹ ڈکٹیٹ دا ایڈیٹوریل پالیسی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے سنا ابھی عدیل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے ہمارے خلاف ٹویٹ بھی کیا، میرے خلاف کوئی پروگرام کے بارے میں، وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہے کیا ٹویٹ۔ چلیں وہ نکال کے وہ ٹویٹ بھی دے دیں۔ اب شہباز گل صاحب جو ہیں ماشاءاللہ غالباً چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہی والا ایک بیچ ہوتا ہے کہ جناب پاکستان آؤ، اپنا پروفائل بناؤ، سی وی انکریز کرو، اور پھر جا کے حسین حقانی بن جاؤ۔ اور یہ پہلی مثال آپ کے پاس نہیں ہے حسین حقانی کی، اس دور میں آپ کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نون لیگ بھی یہی کہتی رہی ہے کہ جناب یہ تو آئے ہیں دیہڑیاں لگائیں گے اور چلے جائیں گے۔ حفیظ شیخ کدھر ہیں آج کل؟ ویسے پتہ ہے آپ کو چلے گئے تھے واپس، شاید آج کل دوبارہ بلایا جا رہا ہے کہ یہ جو زمینیں شمینیں بندر بانٹ کرنی ہے اس پہ۔ یہ ٹکنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ وہ لوگ بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ایسٹس وغیرہ سارے باہر ہیں، نیشنلٹیز باہر ہیں، اور ان کو ایکسس ملتا رہے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ وہ ڈکٹیٹ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال جو مسئلہ یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کو وہ ایک حکومت گل صاحب اپنا راستہ نکال رہے ہیں پروگرام سے جانے کا، کیونکہ نون ان کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے۔ صاحب حکومت میں آ کے نا ہر ایک کے دماغ کو یہ چیز چڑھتی ہے۔ زبیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے دماغوں کو بھی یہ طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا، طاقت کا نشہ ہر ایک کے دماغ میں چڑھتا ہے۔ بیٹھے پوچھ لیں، انہوں نے بھی ہمارا بائیکاٹ انہی چیزوں پہ کیا تھا۔ ہم بتائیں گے کون سا بندہ آپ کے پروگرام میں کس وقت جائے گا، نہیں جائے گا۔ اس میں 1-2 لوگ ہوتے ہیں، دے آلویز دیکھیں جی ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد پہلے ہے 20 سال سے ایڈیٹوریل، مقصد ہے بھائی جان کنٹرول کرنا، نیریٹو۔ یہ سارے کھیلتے ہیں نیریٹو کی پارٹیاں ہیں، جی نیریٹو ہم نے اس طرح سے بنانے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ صحافت میں آتے ہیں فیکٹس، اور فیکٹس جو ہیں وہ خود اپنا نیریٹو شیپ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے سائنسدان ہیں نا، کوئی بزنس کا ہے، کوئی مارکیٹنگ کا ہے کہ جی میرا یہ ایکسپیرینس ہے، سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ تباہیاں مچا دی، اپنے جعلی وہ بنا کے اکاؤنٹس اور کمپنیز اور پیسے دے کے وہ جیتنے، اور وہ پھر پوری سٹیٹسٹکس نکال کے وزیر اعظم صاحب کو پیش کرتے ہیں، دیکھیں سر یہ ہم نے ٹرینڈ چلایا۔ اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا، انفارمیشن میں نہیں ہو رہا، باقی اداروں میں بھی یہی کام ہے۔ اور دیکھیں جی کسی 100 فالوور 200 فالوور، اور جی دیکھیں 250 ری ٹویٹ ہوگی، 1000 ری ٹویٹ، اور پھر وہ چارٹس اور گرافس کلرفل بنا کے نا وہ پریزنٹیشن۔ ایک چیز انہیں ریئلائز نہیں ہوتی کہ نیریٹو جو ہے ہمیشہ فیکٹ سے بنتا ہے، پروپیگنڈے سے نہیں بنتا۔ اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ جناب آپ انفورس کریں گے کہ جناب ہماری مرضی کا بندہ ہے، تو کم از کم میں تو یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پروگرام میں unless we decide کہ جی this person is going to come، نہیں آئے گا وہ بندہ۔ دیکھیں آج اسی وجہ سے نون لیگ کی کرسی خالی ہے۔ میں چاہوں گا گل صاحب کو آپ پروگرام میں لے لیں، کہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب کس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کا کام ہے فواد چودھری کو پروگرام میں بھیجنا، یہ فیصلہ کرنا پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کسی سولو لینا ہے، کسی کے ساتھ بٹھانا ہے، کون سی سٹوری ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ نے نہیں بتانا کہ حکومتی ڈھول یہاں پہ بیٹھ کے کس طرح سے بجانا ہے، یا کس نے جا کے، اب میں کچھ زیادہ بول جاؤں گا
نہیں بس ٹھیک بول رہے ہیں, کیونکہ اب یہ میں گیل صاحب کی ٹویٹ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو چلا دیں. یہ ڈکٹیٹوریل جو وہ مائنڈ سیٹ ہے نا, ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ, آمرانہ ذہنیت, اس کی عکاسی ہے یہ. مجھے 14-15 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے, 15 سال ہو گئے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کس وقت کیسے آئے گا پروگرام میں. کاشف صاحب بڑا سیدھا ہوتا ہے, آپ جب سٹوری کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جو ورژن چاہیے ہوتا ہے اس ریلیونٹ بندے سے چاہیے ہوتا ہے. یہ بیٹھ کے پی ایم آفس میں پتا ہوگا یا انفارمیشن منسٹری میں پتا ہوگا کہ آج میں کون سی سٹوری کر رہا ہوں, میرے پاس گیسٹ کون ہے اور مجھے کون سی سٹوری پہ کس چیز پہ ورژن چاہیے, ان کو پتا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا, یا یہ اتنے بڑے سائنسدان بن گئے کہ انہیں پتا ہے کہ جی آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ایک پروگرام کا کلپ. نکالیں جی, جس دن فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ گیسٹ کے ساتھ, اس گیسٹ کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. یہ بھاشن گل صاحب, امریکہ کے بھاشن امریکہ چھوڑ کے آیا کریں. برائے مہربانی یہاں آتے ہوئے تھوڑی سی یہ سوچ لیا کریں کہ ابھی سال 1.5 سال 2 سال باقی ہے, بنانا ادھر ہی ہے. یہی جگہ ہے جہاں سے آپ کی پارٹی عمران خان صاحب کے مطابق وہ پرائم منسٹر بنے. 15 سال سے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کون بھائی. یہ ضرور ہے کہ ہم مینج یہ کرتے ہیں کہ اگر فواد صاحب کو کسی ایک سے پرابلم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بدمزگی نہیں چاہتے, ایک اچھی بحث کرنی ہے, ورنہ لڑائی کرانے کو تو مجھے آپ کو کسی دن بھی بلا کے بٹھا دوں 2 بندوں کے ساتھ نون کے, تو کوئی نہیں, فائر ورکس تو مجھے روز ملیں گے. میں نے نہیں کرنے فائر ورکس, مجھے نہیں چاہیے یہ کہ یہاں پر آ کر کوئی طوفان بدتمیزی ہو, کوئی اپنی مرضی کی گفتگو کرے, پہلی بات. دوسرا, یہ میرا پروگیٹو ہے. گیسٹ مجھے یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں, پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت امپورٹنٹ ایشو کیا ہے اور امپورٹنٹ کس پارٹیسپینٹ کے ساتھ میں نے کس کو بٹھانا ہے. یہ ضرور آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ شو کاز نوٹس ایشو کریں فواد چودھری کو کہ وہ رننگ پروگرام سے اٹھ کے کیسے گئے, کیونکہ یہ تو ان کا پروگیٹو ہی نہیں ہے بقول آپ کی ٹویٹ کے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے نون کے کس آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر تو یہ میرا فیصلہ ہوا, یا پارٹی نے اگر فواد کو بھیجا ہے تو دوسری طرف سے نون کس کو بھیجتی ہے, یہ پھر آپ کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, یہ صرف ساڈے پروگرام سے نہیں, اگے بھی یاد رکھنا. لیکن یہ گیم بہت لمبی ہے. ایک آخری چیز کہہ دوں, یہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بہت بہتر پتا ہے میرے پروگرام کا 4 سال بائیکاٹ رہا, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. یہ واحد پارٹی نہیں ہے, بڑے بائیکاٹس بھگت لیے ہیں, آپ کا بھی بھگت لیں گے. یہ اناؤنس کرنے ان اناؤنس بائیکاٹ نہ مجھے بتائیں. ڈکٹیشن نہیں, ڈکٹیشن مت کریں کوئی ہمیں یہاں پہ آ کے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے. ہر کسی کو واضح ہونا چاہیے. وہ اور لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, ان سے پریزنٹیشن لیتے ہیں, پھر 3 مہینے کے پلان لیتے ہیں اور پھر لڑیاں ڈالتے ہیں, دیکھا جی ہم نے یہ کر لیا. یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتا. اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے, زیادہ آپ کو طاقت کا نشہ چڑھ گیا ہے, جس طرح نون لیگ کے چڑھا تھا ایک دور میں, آپ بھی وہ کر کے دیکھ لیں. اور جو کچھ کارنامے آج کل ہو رہے ہیں نا, جتنے سکینڈل اس حکومت کے بن رہے ہیں, آپ بھول جائیں گے کہ پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا. اور ابھی بھی جتنے ڈاکومنٹڈ چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ سارا ٹریل جو ہے یہ انہی پیراشوٹرز کی طرف جا رہا ہے سارا کا سارا. سب لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں یار, کون سی زمین کون کس کے کہنے پہ کدھر کس کے ساتھ مل کے بیچ رہا ہے, کون سی کمپنی لنڈن میں کس کے نام پہ بنی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کاغذ کون بی وائی کا چیئرمین بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں نکلیں گی. پھر کون تنخواہ باہر بھی لے رہا ہے, یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اور یہاں پھر لڑیاں ڈالنی کہ جی ہم تنخواہ نہیں لے رہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور مجھے ذرا ٹویٹ تو دکھائیں, میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے. سر یہ آپ کے 2 ٹویٹیں ہیں, ایک بھی نہیں ہے. یہ شہباز گل صاحب کی 2 ٹویٹس ہیں کہ ہمارے اینکر تو نون سے ڈکٹیٹ کر, یعنی ڈکٹیشن آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن ہم ادھر سے لے رہے ہیں. آپ کے بہت سے مہمان آتے ہیں, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا, اور ان ساروں کو جو جس کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. برائے مہربانی یہ ذہن میں رکھیں, یہ صرف آپ کا پروگیٹو نہیں ہے. ہاں یہ آج آپ ہیں 5ویں 6ٹھیں آسمان پہ, 7ویں پہ نہیں پہنچے, ٹائم لگے گا, لیکن اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. زبیر صاحب ذرا کوئی ایسی چیز دل کو تو نہیں لگی ارشد صاحب اس ٹویٹ میں؟ نہیں, اس میں کافی ساری چیزیں. ایکچولی میں نے آئی واز ڈسکنیکٹڈ, تو میں نے پورا سنا نہیں یہ کہاں سے بات ہوئی, تھوڑی بہت سمجھ اب آئی ہے کہ شاید شہباز گل نے کوئی ٹویٹ کیا. نہیں سر, میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ مہمان, آپ کا ایک پروگیٹو ہے کہ یار ان مہمان کے ساتھ میں انکمفرٹیبل ہوں, جو کہ تحریک انصاف روز ہمارے ساتھ کرتی ہے. فواد چودھری تو رننگ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے. سو یہ تو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو کہ یار ہر ایک کا کمفرٹ, میری ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی بھی آدمی کا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہے. وہ اگر نہیں بیٹھنا چاہتا کسی کے ساتھ, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ہمیں بتاتے ہیں. ہم اگر ری ارینج کر سکتے ہیں ہم کر لیتے ہیں, اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپولوجائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ نہیں ہو سکتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے آپ کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے گیسٹ چینج ہوئے ہیں پروگرامز کے اندر, ایک کمفرٹ لیول کی بات ہوتی ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک اسپیسیفک قسم کی بحث کا حصہ بنے, یہ رائٹ ہے ان کا. لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ ہماری بات کئی بات پہ نہیں چلیں گے تو پروگرامز نہیں ہوں گے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئے گا. اور مسئلہ یہ, میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں,
ہم فون کر رہے ہیں گیل صاحب کو, گیل صاحب لائنیں کاٹ رہے ہیں. نہیں گل صاحب کو چاہیے کہ آئیں اور اس پہ ذرا موقف دیں کہ ڈکٹیٹ نہ کیا جائے. تو ڈکٹیشن تو یہ خود دے رہے ہیں کہ جناب, اور کمپیئر کیا کر رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کی خواہشات پہ اینکر چل رہے ہیں, جو چل رہے ہوں گے ان سے آپ ڈائریکٹ بات کریں نا کہ بھائی اگر زبیر صاحب کو یہاں پہ علی اوان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اور آپ نے دوسرا والا گیسٹ کیا ہوا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ان کی ڈیفرنٹ ایک کنوٹیشن اس پہ جاری ہے. اگر تو علی اوان کو کیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے نا, جب کیا ہی فواد چودھری کو ہے اور زبیر صاحب کو کیا ہوا ہے تو مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ادھر ہے, مسئلہ یہاں پہ مسئلہ وہی ہے. پی ایم ہاؤس کے بڑے بڑے کمرے چڑھ جاتے ہیں سر. چڑھتا ہے. زبیر صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب ہمارے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا یہی حالات یہاں پہ تھی, فلاں پروگرام میں ہماری مرضی سے بندہ جائے گا. یہ نون لیگ بھی گزری ہوئی ہے, صرف پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جاتے. لیکن یہ والی جو چیز ہے, اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ کہ جناب اچھا وہ تاریخی پروگرام یاد ہے دانیال عزیز صاحب جب تشریف لائے تھے, دانیال عزیز آپ کی اسپیشل ٹرانسلیشن میں جب آپ کر رہے تھے, ایگزیکٹلی وہ بھی سیٹ اپ, وہ بھی پلان. حکومت. جی زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں بھائی دیکھیں یہ تو پریروگیٹو تو ظاہر ہے چینل کا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ایکسٹریم پریشر ہوتا ہے. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور میں خود بہت سے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا, اور اس کی دو وجہ ہوتی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے آپ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. کاشف رشد, دیکھیں ابھی بجٹ تھا, بجٹ کے سلسلے میں اکانومی سے اتنے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں. اب مسئلہ ہمارے لیے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلیک اینڈ وائٹ یہ کہنا کہ جی اس کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو آپ بٹھا دیں میرے ساتھ. اب جس طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ مجھے بٹھا دیں سائنس ڈسکس کرنے کے لیے, تو اٹ از انفیئر آن ڈاکٹر عطاء الرحمان, کیونکہ میں اتنی لمبی چھوڑوں گا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی یہ کس کو بٹھا دیا. زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے, میری بات سنیں, میں بہت کوشش کرتا ہوں, اس حد تک کوشش کرتا ہوں جس حد تک میں کر سکتا ہوں کہ ریلیونٹ گیسٹ ہونا چاہیے ٹاپک کے حساب سے. آپ کو ہم نے لاسٹ منٹ کینسل بھی کیا ہوا کہ یار یہ کرنے لگے ہیں, یہ نہیں, یہ آپ کا دیکھیں نا ریلیونٹ گیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ سر یہ سیاسی جماعتوں کو, ویسے آپ اس پر جانے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کروں گا, سیاسی جماعتوں کو, آپ کی پارٹی کو بھی, تحریک انصاف کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ محمد زبیر کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, فواد چودھری صاحب کس کے ساتھ تشریف رکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی ٹائٹ روپ ہوتی ہے ایک, جس میں ہمیں یار آپ کے پاس ٹائٹ روپ تو ہے کاشف, لیکن آپ کے پاس اختیارات حکومت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ مائک آپ کے پاس ہوتا ہے, کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے کسی کو تہس نہس کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی پتہ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, چونکہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور روف کلاسرا میرے بھائی ہیں, میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے پروگرام میں ابھی 2 دن پہلے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی, کیونکہ آج کل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نون لیگ میں سارے رشتہ داروں کو لگاتے تھے, کرائٹیریا یہ تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں. ابھی پہلا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین میں تھا, دوسرا مفتاح اسماعیل تھا, دور تک نہ رشتہ داری کا تعلق تھا, نہ میرا خیال ہے ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرٹ رشتہ دار نہیں ہے. شہباز شریف کا جو روف نے اگلی ٹویٹ کی تھی اس پہ آ نہیں رہے, نعیم زرار کا رشتہ بھی بتایا تھا, میں آ رہا ہوں اس پہ نہیں آ رہے. آ رہا ہوں ارشد, آ رہا ہوں. میرا کنٹینشن یہ تھا, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ رشتہ دار کو لگا رہے ہیں صرف اس بیسس پر کہ رشتہ داری ہے, لیکن اگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ مورگن سٹینلی جیسی کمپنی میں کام کرتا رہا ہے, یو ایس کی بیسٹ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے, زبردست ایکسپیرینس ہے, تو اس کو آپ آؤٹ کس بیسس پر کریں گے؟ دیکھیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ میرٹ, تو میرٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا کوئی اگر جاننے والا آئے گا تو میں باہر کر دوں گا. کیا وہ سلیکٹ ہو سکتا تھا؟ اور بائی دا وے اس شخص کو, نعیم ذمہ دار کو, اس حکومت نے بھی آفر کی تھی because he resigned as a decent person. نعیم I know نعیم personally is a good guy. I know میں حالانکہ کسی ایک ٹیلکو کے ساتھ بھی ہیڈ رہے ہیں کسی ٹیلکو کے اندر, جس میں میرا پرسنل امیج بھی ہے انوالو ہے, اور مفتاح اسماعیل کا پرسنل امیج انوالو ہے,
لوگ پھر وہاں سے رؤف کلاسرا از اے بگ نیم، جس طرح آپ ہیں یا جس طرح وہ ہیں. حالانکہ میں نے رؤف سے بات کی تھی، رؤف بھائی تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اینڈ ہی ریسپونڈڈ پازیٹیولی کہ جی یہ میرا. ٹھیک سر، آپ کی بات ہو گئی، مطلب رؤف صاحب نے اگر پازیٹیو رسپانس مطلب یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن میں اس ایشو سے آگے میاں صاحب پہ جانے سے پہلے ایک آخری بات کہوں گا. پارٹی مت بنے. یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا مسئلہ ہے حکومتی ترجمانوں کو. آپ پارٹی مت بنے. پارٹیاں یہ خود بنے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ سوال کریں گے پرفارمنس پہ، اور اس وقت کتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے، ان میں سے آپ مجھے پچھلے ایک ہفتے کی ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں. افغانستان پہ اس پہ کس نے بات کی ہے کہ جناب یہ والے وہاں پہ مسائل آ رہے ہیں، کیا پاکستان کرنے جا رہا ہے. کل اتنا بڑا وہاں پہ نریندر مودی نے سٹیپ لیا. کل پورے دن کی مجھے آپ نکال کے بتائیں کہ کس حکومتی ترجمان میں، جن ساروں کو یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، کچھ کو ہو سکتا ہے میڈ کاؤ ڈیزیز بھی ہو، کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. نریندر مودی کی آج وہاں گپکار ڈکلیریشن کے 14 پارٹیوں کے ساتھ ملاقات. کل کسی ایک نے یہ ترجمانی کی حکومت پاکستان کی، پاکستان کا موقف دیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ان کو خود محبت ہے نون لیگ کے ساتھ، اور سنا آپ کو اور مجھے نہیں رہے اس ٹویٹ میں، سنا یہ کسی اور کو رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں براہ کرم نون لیگ سے لاڈ کریں، مگر اتنا نہیں کہ دوسروں پر ان کی مرضی مسلط کرنے میں مددگار بن جائیں. یہ اینکرز کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے اپنے ڈائریکٹ نہ میسج کر کے پھر دوستوں یاروں کو دکھاتے پھرتے، یار دیکھ میں نے فلانے کو یہ میسج کیا ہے، دیکھ یار میں نے فلانے کو یہ میسج کیا ہے. یہ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں. اور میں اس پہ ایک ایک کا کھول کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کون کس کو کیا بات کس طرح سے کر رہا ہے. پی ایم صاحب کے ہم نے واٹس ایپ میسیجز بھی دکھائے تھے کہ جب وہ چل رہے تھے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کی چیزیں، تو ڈائریکٹ بھائی جس کے ساتھ مسئلہ ہے نون لیگ سے جو مہربانیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے گارنٹی دی تھی آپ کے علم میں، تو ڈائریکٹ جا کے وہاں پہ شکوا کریں. یہاں پہ غصے اتارنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کی یہ جتنی نیریٹو بلڈنگ کی گیمز ہے نا، وہ 2 پروگرام میں فیکٹس کی مار نہیں ہے. آپ خود نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جو آپ کی حرکتیں آپ میڈ ان کاؤ ڈیزیز اور فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز والے ترجمانوں کی. اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ والی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سارا جو ملبہ ہے ایونچولی جا کے تحریک انصاف پہ گرتا ہے، اور پھر فائنلی جا کے the buck stops at the prime minister and prime minister is عمران خان. شاید وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو ایفیکٹ ہے that will be affecting Prime Minister عمران خان. جو مسئلے مسائل ہیں، جن کے ساتھ مسئلے اپنے وہاں پہ ڈائریکٹ حل کریں. ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں کہ جی ہمارا کسی سے لاڈ ہے، نہ ہمارا آپ کے ساتھ لاڈ ہے، نہ زبیر صاحب کے ساتھ لاڈ ہے، نہ ان کی پارٹی سے، نہ کسی اور کی. ہم صرف حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے. بیٹھے زبیر صاحب، پوچھ لیں ان سے، جو بھی ہے پروفیشنل آپ کی ایک انٹریکشن رہتی ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں، بٹ once it comes, once the mic is on, the camera is on, we talk about facts. نیریٹو بلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے، نیریٹو بلڈنگ ان کا کام ہے جو جھوٹ کی جو ہے نا بیسس کے اوپر یہ عمارتیں بناتے ہیں. گیل صاحب، یہ ساری جو آپ نے گفتگو سنی یہ آپ ہی کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں نہیں، تمام حکومتی ترجمانوں کے بارے میں، جن کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، جن کو میڈ کاؤ ڈیزیز ہے. جی یہ کون بول رہے ہیں؟ ارشد شریف بات کر رہا ہوں سر. اچھا، ارشد شریف صاحب. ارشد شریف صاحب میرے دوست ہیں، ان کا تو میں جواب نہیں دوں گا، لیکن کیونکہ ان کی دوستی جو ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے. جواب جیتنے سر، ہم نے فیکٹس پہ بات کرنی ہے، نیریٹو پہ نہیں. بالکل جو ہماری ریلیشن شپ ہے الگ. once the mic is on, the camera is on, we talk facts. اینی ویز میں اپنا پوائنٹ دے دوں، کیونکہ ارشد صاحب کیونکہ فیئر جرنلزم میں بلیو کرتے ہیں، تو میں کسی اور ٹاک شو میں ہوں. 5 منٹ کی بریک ہے. جی جلدی بتائیں. میں گزارش میری بڑے دنوں سے ہے، کیونکہ میرے اپنی ذاتی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے بہت دیر سے، اور میں یہ فیل کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے لیے یہ کبھی بات نہیں کی. پچھلے چند ہفتوں سے ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو ایز این اینالسٹ بلاتے ہیں، آپ کا حق ہے جس کو مرضی بلائیں. آپ کی ریڈنگ ہو سکتی ہے، آپ نے کسی کو بجٹ پہ بلانا ہے، کسی کو ایگریکلچر پہ بلانا ہے. لیکن جب آپ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو کے طور پہ بلائیں گے تو نون کو حق ہے کہ وہ اپنا ترجمان. سر ایک بات پہلے، ایک آپ کی یہ بات تو ہم ٹویٹ پڑھ کے سنا چکے ہیں آپ کی. مجھے سر 2 چیزوں کا جواب، جی میں میرا سوال کا جواب دے دینا سر. نون لیگ سے لاڈ کریں مگر اتنا نہیں کہ دوسروں پر نون لیگ کی مرضی مسلط کریں. میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں سنیں ایک سیکنڈ سر حوصلہ کر لیں گیل صاحب، ایک سیکنڈ میری بھی سن لینا سر. میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. فواد چودھری صاحب کی مرضی کا گیسٹ نہیں تھا، فواد چودھری صاحب پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے. کیا آپ کے وزراء کا یہ رائٹ ہے کہ جس کے ساتھ ان کی مرضی ہوگی وہ بیٹھیں گے آ کے؟ یہ رائٹ ہے، دیا ہے نا آپ نے ان کو؟ نہیں، میری بات سنیے. اگر تو فواد چودھری صاحب کو آپ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ یہ گیسٹ ہے اور وہ پھر اٹھے، تو پھر چودھری صاحب کی زیادتی ہے، نہیں اٹھنا چاہیے تھا. اگر چودھری صاحب کو نہیں بتایا اور وہ 1 on 1 سمجھ کے آئے تھے، یا جو بھی آپ کی کمٹمنٹ تھی، تو پھر وہ درست ہیں.
میں ایک سٹینڈرڈ اپنے لیے اور ایک سٹینڈرڈ دوسرے کے لیے نہیں رکھ سکتا. سٹینڈرڈ سر ان کو دو کا پتا تھا, پیپلز پارٹی اس وقت کی ضرورت تھی, پیپلز پارٹی کو. سر رک جائے, آپ نے 5 منٹ بعد چلے جانا. میں مجھے پتا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بلائنڈ سائڈ کرتے لوگوں کو. ڈونٹ ڈو دس. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں, پچھلی بار 2 دن پہلے مجھے فون آیا, آپ کا گیسٹ لائن اپ تھا, آپ نے کہا نہیں ہم آپ کو بتائیں گے کس کو لینا. آپ کے شعبے میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ نون لیگ کو پسند نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ سر لیکن آپ کے بھی لوگوں کو, بہت سے لوگوں سے اعتراض ہے. میں گنانا شروع کروں. میرا بھائی سے صرف ایک کوسچن ہے, صرف اس لیے کہ آپ کا انفارمیشن منسٹر آتا ہے اس پروگرام میں کہ نہیں آتا, یہ بتائیں. پرابلم تو نہیں ہے نا کوئی؟ سر نہیں ہے نا, یہ تو اصول کی بات کر رہے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ پرنسپلز ہیئر. کیونکہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ ایک بہت پرانے جرنلسٹ ہیں اور میرے ساتھ بھی آپ نے کبھی زیادتی نہیں کی, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. سو اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے لاڈ کر رہا ہوں پر ان کی مرضی آپ پر مسلط کر رہا ہوں, اسی لیے یہ میرے خیال میں یہ مسلط, اور ہم اسے پچھلے کئی دنوں سے چند ہفتے سے جب سے سر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی سٹوری ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ ڈیسائیڈ کریں گے بیٹھ کے, آپ کی حکومت بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ آج میری یہ سٹوری اور اس پہ آپ کا یہ والا بندہ جواب دے گا, چاہے اسے الف دینا پتا اور آگے وہ گردان شروع کر دے گا. نواز شریف چور, شہباز شریف چور, جو سوالات ہوں گے اس کا جواب نہیں دے گا. مجھے یہ بتائیں, کل آپ کے کس حکومتی ترجمان نے اتنی بڑی انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس پہ کوئی ایک پریس کانفرنس کی ہو؟ اچھا ایک سیکنڈ مجھے صرف دے دیجیے. آج حکومتی ترجمان نے, ہماری سینیٹر نے پارلیمنٹ کے اندر ایک باقاعدہ قرارداد کی اور وہ سارے اخبارات میں بھی چھپی ہے اور اسی پہ ہم فوکس کر رہے تھے. لیکن میں کوئکلی, کیونکہ میں نے دوسرے پروگرام کے اندر سے بیٹھا آپ کو دے رہا ہوں. ارشد آپ کا شو ڈفرنٹ ہوتا ہے. آپ نے اگر ایک نیب کے اوپر آپ کرتے ہو انویسٹیگیٹو جرنلزم, آپ اگر ایک سٹوری کو فالو کر رہے ہو تو آپ کو ایک بندہ چاہیے, آپ کو شہزاد اکبر چاہیے تو چاہیے, ورنہ آپ وہ شو اکیلے کر لو گے, اور آپ کرتے ہو اکیلے شو, مجھے اس بات کا پتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پر صرف ایک پینل کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے, پولیٹیکل ڈسکشن ہونی ہے, اکنامک ڈسکشن ہونی ہے, وہاں پر تو آپ کا پریروگیٹو ختم ہو گیا نا, پارٹی کا. نہیں سر, یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے سن لیجیے گا, ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ زبیر عمر, مفتاح اسماعیل جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے سامنے ہمارے بٹھائے جاتے ہیں, کسی وکیل کو بٹھا دیا جاتا ہے, کسی سوشل ایکسپرٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے سلاٹر کیا جاتا ہے ٹو میک اس لک بیڈ. دس از ناٹ فیئر جرنلزم, دس از ناٹ فیئر ود آور پارٹی, اینڈ آئی ول کنٹیسٹ ٹو ہم. ڈفرنٹ ہے. یو آر ایبسولوٹ. سر مسئلہ یہ ہے, دیکھیں جو یہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی بالکل آپ کا یہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ کی بات پر کوئی ہاکی کا پلیئر بٹھا دیتا ہے, یہ آپ کا پروگیٹو ہے, بٹ سیاست کی بات پر اگر نیکسٹ ٹائم آپ مجھے یہاں گارنٹی کر کے جائیں, آپ کہیں منڈے کو آپ کا گیسٹ آپ کی طرف سے گیسٹ فواد چودھری ہوگا, اپوزیشن کے گیسٹ میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں, کہہ کے جائیں یہاں پہ. نہیں میں بالکل کہہ دیتا ہوں, لیکن اس میں ایک ذہن میں رکھ لیجئے بات, ہمارے ہاں ایک اصول, فواد چودھری ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ سولو کرنا چاہیں, وہ نہ آنا چاہیں, آپ نہ کریں نا, ہمیں ڈیسائیڈ کر لینے دے. وہ میں نے تو صرف ایک ساتھ. سر پھر ایک کام کرتے ہیں, میری بات سنیں دل صاحب, ایک کام کر لیتے ہیں, آخری بات, آپ نے پروگرام میں جانا ہے سر, ایک کام آخری ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, کل سے ایک پروگرام بنایا کریں, ٹاپک آپ ڈیسائیڈ کیا کریں, گیسٹ اپنے آپ دیا کریں. یہ ہم کر رہے ہیں ایسا ایسا. اچھا ہم کر رہے ہیں ایسا ایسا, یہ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. سو آپ پروگرام بھی خود ڈیسائیڈ کریں گے, گیسٹ بھی خود ڈیسائیڈ کریں کاشف کہ 8 بجے کا پروگرام ارشد نے کرنا اور آپ نے 10 بجے کا, ہم کوئی نہیں ہوتے آپ کو یہ بتانے والے. ویسے چنگا کر رہے ہو, چینل خرید لو, زیادہ بہتر, آسان کام ہے جڑا تسی کر رہے ہو نا آج کل, وہ زیادہ چنگا کام ہے کہ چینل ہی خرید لیا کرو, بہتر ہے. تہاڈا اپنا بندہ, اپنی ایڈیٹوریل لائن, اپنا سارا کوئی. لیکن بہت شکریہ گل صاحب آپ کا بھی. بریک کے بعد میاں صاحب کی بات کرتے ہیں, زبیر صاحب بھی ہیں, ارشد صاحب بھی ہیں, آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ذرا میں اجازت دیں تو اب میاں صاحب پہ آ جاؤں. ارشد بھائی زبیر صاحب سے پوچھ لو تھوڑی دو چار چیزیں پوچھنی. وہ ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے نا, میاں صاحب سے محبت کس نے کی تھی؟ انہوں نے کی تھی, وہ جعلی رپورٹیں بنا کے اس کے بعد بیٹھ کے پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ جناب وہ چلے گئے اور بیماری میڈیکل رپورٹ نہیں تھی, جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہی. ڈیلیں تو یہ کرتے ہیں, محبت تو ان کی آپس میں ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, میں 2-3 سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. یار آج فیصلہ آ گیا, لگتا ہے فیصلہ تو آپ کے حق میں گیا ہے کہ اس کیس کو میرٹ پہ سنا جا سکتا تھا, اس اپیل کو میرٹ پہ نہیں سنا جا رہا, خارج کر دی گئی ہیں, جب بھی آئیں گے اپیل فائل کر لیں گے. لیکن آپ کیونکہ ترجمان ہیں مریم صاحبہ کے بھی, میاں صاحب کے بھی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگلی فلائٹ پر واپس آ سکتے ہیں اگر انصاف کی گارنٹی دے تو. اس کا مطلب پہلی چیز میاں صاحب صحت مند ہے, واپس آ سکتے ہیں. جی بالکل. ایک تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی کورٹ کچہری کا فیصلہ ہوگا تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے.
اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے. سو یہ فیصلہ آج کا جو ہے اس کا کوئی چیز چینج نہیں کرتا, نہ لیگالٹی چینج کرتا ہے. نہیں سر, ان کی غیر موجودگی میں کیس چل بھی سکتی, اپیل چل بھی سکتی تھی ان کی غیر موجودگی میں, لیکن وہ نہیں چل رہی ہے, ان کی درخواست خارج کر دی ہے. سو دس از ان اے وے جو آپ چاہتے تھے. His right of appeal is there نا. His right of appeal remains جب وہ آئیں گے تو. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی وہ جب آج ہمیں وہ گارنٹی, میرا خیال ہے کاشف میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ یہ کہا ہے, فرام دا مومنٹ گو اپ میں نے یہ کہا ہے کہ انصاف کے تقاضے ان کو میاں نواز. سر میرا سوال انصاف کے تقاضوں کے اوپر بعد میں جاؤں گا. پہلا وہ صحت مند ہے. اچھا آپ کا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, صحت مند نہیں ہے, لیکن صحت از اے سیکنڈری ایشو. دا مین ایشو از انصاف کے تقاضے. نمبر 1 از انصاف کے تقاضے. اچھا, اور یہ کہتے ہیں انصاف کی گارنٹی, یہ گارنٹی آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کورٹوں سے مانگ رہے ہیں نا, ججز سے مانگ رہے ہیں, اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اچھا, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ کو گارنٹی دیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا تو واپس آ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں نا, اس میں کون کون سے ادارے شامل ہوتے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان ہے, 3 سال سے, ظاہر سی بات ہے ہمیں سب کو پتہ ہے, اور عمران خان نے کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا کہ جی وہ اس سے بالکل کٹ آف ہیں, اس تمام ایشوز سے جو کورٹ کچہری کے ہیں, نیب کے ہیں, ایف آئی اے کے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے تو لوگوں نے 22 سال میں نے محنت کی ہے, اور اب جب مجھے موقع ملا ہے تو میں اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھاؤں گا. اور انہوں نے 3 سال ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. سر میں گارنٹی کی بات پوچھ رہا ہوں سر, گارنٹی کس کی مانگ رہے ہیں؟ گارنٹی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مانگ رہے ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مانگ رہے ہیں, کس کی مانگ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, میں کاشف میں آ رہا ہوں اس پر. میں یہ دوسری طرف سے بھی شروع کر سکتا تھا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی چاہیے کہ عمران خان پاکستان کے قانون میں بیچ میں نہ گھسیں اس چیز میں جن سے ان کے پاس کوئی پاور نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو عمران خان صاحب کہیں گے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دو تو وہ دے دیں گے؟ نہیں, عمران خان یہ اچھا, خواجہ آصف کو اندر بند کس نے کرایا تھا؟ شاہد خاقان عباسی کو کس نے اندر بند کرایا تھا؟ شہباز شریف کو. سر وہ ہمیشہ پہلی چیز عدالت میں پیش ہوتے ہیں, عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے, اگر وہ ان کا ریمانڈ دیتی ہے تو ریمانڈ میں جیل میں یا جوڈیشل ہوتا ہے یا نیب کو ریمانڈ ملتا ہے, وہ جیل چلے جاتے ہیں. یہ فیصلے نیب کرتی ہے 3 نہیں, عمران خان ایک پاکستان کے, چاہے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو امپوز کرتی ہے, اور وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی پاورز کا. ایک تو وہ ہیں فریق اس میں, دوسرا نیب ہے اس میں فریق جو ان کی بات مانتا ہے اور جو جھوٹے کیسز بناتا ہے. اور آپ کو کل میں نے کہتے سنا, آپ نے کہا عدالتیں آزاد ہیں, آپ نے کہا آزاد نہیں ہے. میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, عدالتیں آزاد ہیں؟ جی اب میں آ رہا ہوں, اب میاں نواز شریف اور عدالتوں پر آ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا گارنٹی, اور ہم انصاف کس سے توقع کرتے. بالکل ہم عدالتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز سے یا سپریم کورٹ کے ججز سے, کیونکہ ان دا پاسٹ جو پچھلے 4 سال میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے اس میں ہمیں انصاف نہیں ملا. اور میں بالکل برملا کہتا ہوں, انصاف کی تعریف میں ارشد بھائی سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں انصاف کی تعریف نون لیگ نہیں, پہلے مجھے دینے دیں جواب. پہلے مجھے جواب دینے دیں, پھر آپ ارشد صاحب سے لے لیجئے گا, اور میں بھی رہنمائی حاصل. عدالتیں آزاد ہیں یا نہیں ہے؟ سر میں نے بریک سے پہلے ارشد بھائی سے لازمی جواب پوچھنا, بھائی یہ بتا دیں. جو فیصلہ سنایا تھا اس میں پیناما کیس میں, وہ ریسیویبل کے بیسس پر, وہ کہیں سے آزادی ریفلیکٹ نہیں کرتا. جو سپریم کورٹ نے ڈکٹیشن کی تھی نیب کو ریفرنسز فائل کرنے کے, اس سے کہیں سے آزادی نہیں نظر آتی. جو مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا اس سے کہیں آزادی نہیں نظر آتی. جو انہوں نے کہا کہ اتنے اسپیسیفک, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی تھی میاں صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو پیناما والے فلیٹ کیس میں, اس میں آپ کو آزادی نظر آتی ہے؟ یار ایک تو میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں 79 میں سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے کالا فیصلہ جو ہے وہ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 79 میں یا 1980 میں یا 78 میں ان ججز نے کبھی کیا مطلب میٹھا میٹھا حب اب ایک فیصلہ ہمارے حق میں آیا وہ ٹھیک ہے, جو خلاف آیا وہ غلط ہے, یہی میٹھا میٹھا حب کڑوا کڑوا تھو تھو ہوتا ہے. میں نے تو ریزنز بتائے نا. ٹھیک, نہیں میں نے تو گارنٹی کیا ہے, کیوں ہم نہیں مانتے ہیں؟ گارنٹی کس کو کہتے ہیں؟ گارنٹی اس کو کہتے ہیں جس میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر پروسیکیوشن جو ہے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. پروسیکیوشن سے جب جج صاحبان سوال کرتے ہیں تو پروسیکیوشن والے منہ بنا کے کہتے ہیں, جب جج پوچھتا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ویلیو کتنی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں گوگل کر لیں, حالانکہ فائل میں لگی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ وہ والی گارنٹیز ہوتی ہیں کہ جناب یہ چیزیں اس طرح سے چلنی ہیں, اور پروسیکیوشن
یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تینوں کا آپس میں معاہدہ ہے، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی گرنٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کنٹینیوٹی کی، اور بجٹ بھی پاس کرانا ہے۔ 3 مارچ کو میں نے اسپیشل ٹرانسمیشن جو رہی تھی اس میں بڑا واضح بتایا تھا آپ کو، شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے اور لیجسلیشن میں کردار بھی ادا کریں گے، اور آج یہ کمیٹیز بھی حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے بنا لی، وہ کردار ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ جہاں تک عدالتوں پہ اور انصاف کی بات ہوئی، مجھے آپ بتا دیں آج نون لیگ کا کون سا لیڈر ہے جس کو کہ ضمانت نہیں ملی ہوئی؟ کوئی ایک کا نام بتا دیں کہ جو آج کی تاریخ میں پابند سلاسل ہو۔ تمام لوگوں کو انہی عدالتوں سے ضمانتیں ملی ہیں۔ اور انصاف کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں مجھ کو۔ جب کوئی کیس ہوگا ہی نہیں تو انصاف کی جو نون لیگ کی ڈیفینیشن ہے، وہ نون لیگ کی ڈیفینیشن ہے کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے، جو ہمارے خلاف آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مینیپولیٹڈ ہے، مینیورڈ ہے۔ خورشید شاہ صاحب بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی پابند سلاسل ہیں، ان کے صاحبزادے وہ بھی بتا دیں یار، وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کچھ، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی بتائیں۔ جی سر۔ ارشد آپ چلے مجھے بتا دیں، آپ مجھے پاکستان کے قانون، آپ تو بہت گہری نظر ہے آپ کی، آپ دونوں کی ماشاءاللہ، مجھے بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نیب کو ڈائریکٹ کیا ہے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے؟ کبھی سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج لگایا ہے؟ کبھی کسی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتنے عرصے میں فیصلہ آنا چاہیے تاکہ جب الیکشن ہو 2018 کا تو وہ میاں نواز شریف جیل کے اندر ہوں؟ زبیر صاحب دیکھیں، جب اگر آپ نیب کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، نکالا گیا ہے نیب کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں احتساب عدالتوں نے 30 دن میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے تو 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اس سے بھی چیزیں آگے چلی گئیں، اور جتنی ڈائریکشنز آئی تھی اس میں سے بہت سارے ریلیف لوور کورٹس میں آ کے مل گئے۔ نہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کرنا تھا، ڈائریکشنز بہت سے فیصلوں میں ہے کہ جناب this case should be decided by this executive authorities کو ڈائریکشن ہے، اور آئین پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیارات دیتا ہے جو آئین پاکستان 1973 کا ہے، میں کہ جب پوچھ سپریم رہا ہوں کورٹ نا چاہے آپ سے وہ کس تمام کیس میں انہوں نے ایگزیکٹو کیا ہے؟ اتھارٹی لے کے ایکسرسائز بھی کر سکتی ہے، یا تو آپ کہتے میں ہیں آپ آئین سے پوچھ پاکستان رہا کو کچھ نہیں اور سوال مانتے۔ تھا۔ نہیں، میرا سوال کسی اور کو تھا۔ مجھے آپ بتا دینا کس دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اتنے عرصے میں فیصلہ کریں، یہ مانیٹرنگ جج ویسے وہ پولیٹیکل لیڈر بھی زبیر صاحب بتا دیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں، یا یہ وہ ذرائع جن سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے اور بعد میں قطری خط لے کر آ جائیں۔ سر یہ دیکھیں یار تو آپ اس پر سزا دے دیتے نا یار کاشف، سر آپ لوگوں کا مسئلہ یہ آپ کو سزا ملی ان چیزوں پہ، اور کس چیز پہ ملی؟ کس چیز پر ملی ہے سزا؟ ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہوئی تھی کہ آپ نے اکاؤنٹ سیسیبل نہیں شو کیا، اکاؤنٹ سیسیبل کا کوئی قانون بھی نہیں تھا اس وقت۔ 2021 میں قانون پاس کر رہے ہیں 2017 سے افیکٹو کرنے کے لیے، یہ تو ہماری حالت ہے۔ سر جج بشیر صاحب نے آپ کو سزا کس بات پہ دی تھی؟ باہر جا کے پوچھیں، آپ کا تماشا بنتا ہے، سب ہنستے ہیں، کوئی بھی نہیں پاکستان کے اس قسم کے فیصلوں کو ایکسپٹ کرتا، اور آج سے 10 سال کے بعد تماشا چھوڑے، جب آپ کی ملک کا پریزیڈنٹ باہر جاتا ہے اور وہاں پہ کارٹون چھپتے ہیں نا مسٹر 10% کے اور جیبیں اپنی بچاؤ، یہ تماشا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ براہ مہربانی لیٹس ناٹ گو، جب پینٹ ہاؤس پائریٹس کی دو چیزوں کو مکس نہ کریں۔ سر آپ نہیں مکس کر رہا، آپ کا تماشا بنتا ہے جب آپ کے سابق وزیر اعظم کی سٹوری چھپتی ہے کہ 23 پینٹ ہاؤسز ہیں، یہ پینٹ ہاؤس پائریٹس ہیں، پائرٹس کا نام دیتے ہیں آپ کو، وہ آپ کو اس طرح کی سٹوریاں، اس وقت تماشا نہیں بنتا پاکستان کا۔ کاشف ہم ابھی ایک لیٹس ریمین، اس کے لیے آپ نے پروگرام کرنے ہوں گے، ضرور کر لینا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، آپ ہی نے تماشوں کی بات کی تھی، میں تو آپ کو تماشے بتا رہا ہوں خالی، یہ ہماری تماشے بنتے ہیں۔ کیسز کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کیسز کی جو ہماری تاریخ ہے، آج مجھے بتا دیں کوئی فارمر جج کو بٹھا لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ 2000 میں جب جسٹس ارشاد حسن خان نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، جس میں ویلیڈیٹ کیا تھا مارشل لا کو، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ساتھ میں 3 سال کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ بھی تماشا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ یہ بھی اس ملک کا تماشا ہے، اس پر ہمارے سر، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی تماشا ہے، یہ بھی تماشا ہے کہ ٹیٹیاں نکلتی ہیں، اور آج حمزہ شہباز صاحب جا کے کہتے ہیں جی میں تو سیاست میں بزی تھا، مجھے تو پتہ نہیں میاں صاحب کیا کہا شہباز صاحب نے۔ 25 ارب روپیہ کون ڈال گیا کلرک، 25 ارب روپے مجھے نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کون ڈال گیا۔ یہ بھی تماشا ہے، یہ بھی تماشا ہے جب آپ سیاستدانوں کو جواب دینے پڑتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے میں سیاست میں بزی تھا مجھے پتہ نہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات، میں ایک بریک لے لوں کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ارشد صاحب وہ کہتے ہیں تماشا بنتا ہے جوڈیشری کی فیصلوں سے، تو یہ تماشا، اور اس سے صرف اس سے نہیں،
لیکن یہ ساری تماشے کا عمران خان کی باتوں سے بھی بنتا ہے, پچھلے دنوں بنا ہے نا, کتنا تماشا بنا ہے, فورن منسٹر کی باتوں سے بنا ہے, جنہوں نے اس کو اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں, اس سے یہ کام شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اسی طرح کیا بھائی, ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے بھی جواب نہیں دیا, جانے دیں اس بات کو. ہاں لیکن یہ ہے بات وہ مسئلہ یہ ہے سر, نہ کیا کریں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ جاتا ہے. بات تو سن لیا کریں نا, ایک سیکنڈ. عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہ شہید ہے. عمران خان نے نیو یارک میں بیٹھ کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. میں تو خیر برملا کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد تھا اسامہ. میں ذرا ارشد بھائی کا جواب لے لوں اس کے اوپر, مسئلہ یہ آپ کسی اور طرف چلے گئے. اور کل مہر کے پروگرام میں فورن منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نمبر 1 اسامہ بن لادن تو دہشت گرد نہیں تھا, لیکن نمبر 2 جو تھا وہ دہشت گرد تھا. القاعدہ دہشت گرد جو بات تھی, لیکن اسامہ بن لادن شہید تھا. کنگڈم آف ویسٹروس اس میں ہوتا تھا کہ کوئی جسٹس قیوم کو وہاں پہ ہوتے تھے, ان کو کوئی کالیں ہوتی تھیں, وہ سامنے آتی تھیں. پھر ایک وہ جسٹس تارر ہوتے تھے, بریف کیس لے کے جاتے تھے. جسٹس سجاد وہ تماشا نہیں ہے یار, تماشا صرف 2013 کے بعد شروع. اچھا 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 اچھا. جسٹس قیوم کا اچھا آپ کہتے ہیں نا, پاس ریکارڈ پہ ہے, میں نے 10 دفعہ کہا ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے. سر کرنے کے بعد سارے کہنے نے غلط ہو گیا. بھائی جان جس ٹائم کر رہے ہوتے اس ٹائم سمجھ لیا کرو غلط ہے. مسئلہ یہ جو شاہد صاحب ادھر بیٹھ کے 2017 کے فیصلوں کے اوپر کہہ رہے ہیں 2017 میں یہ ہوا, ہاں وہ غلط ہو گیا. او یار کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ اپوزیشن آسان کام ہوتا ہے, میں جانتا ہوں. کیوں نہ کہے غلط ہوا تھا, خود کیونکہ خود کیا ہوتا ہے نا بھائی. یار آپ کو کوئی شک ہے کہ یہاں پریشر کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو کوئی شک ہے کہ یہاں تماشا کیا لگایا جاتا ہے؟ ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا. ٹھیک, کمال کر رہے ہیں یار آپ تو. ایسے معصوم بیٹھے ہیں جس طرح ہمارا اتنی قانون کی بالادستی ہے, اتنا سارے بڑے پروجیکٹ ہم نے دیکھے, پیپلز پارٹی کو نکال کے میاں صاحب کو لانے والے. جانے دینا سر, آپ ہر اس پروجیکٹ کا حصہ رہے جس میں آپ لوگوں کو حکومت میں لایا گیا ہے, وہ آپ کو سارے پسند ہیں, لیکن جس پروجیکٹ میں کوئی اور بینیفیشری ہو وہ آپ کو پسند نہیں. آئی جی آئی یاد نہیں ہے آپ کو یار؟ پہلی بات, ایک سیکنڈ 2021 میں بیٹھ کے میرے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, 2021 میں نواز شریف صاحب تو وہی ہے نا جی, آج اگر کوئی غلط کام ہوگا we should not call that a wrong thing just because. اور سر یہاں پر تو چلیں آپ 2021 میں 21 کی میں مثال دیتا ہوں, 2016-17 میں پی ایم ایل این نے غلط کیا تھا. میں سر ایک سیکنڈ زبیر صاحب, ایک سیکنڈ, میرا ختم ہونے والا پروگرام. 2017 میں آپ پلیج کرتے ہیں یا 16 میں پلیج کرتے ہیں اساسے وہ ملک دوستی ہوتی ہے, آج وہ کرتے ہیں ملک دشمنی. میں تو 2020 کی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. اب بتائیں کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے پلیج کیا میں واپس مجھے کروک کرنا پروگرام. کل ماجد صاحب نے کہا یہ ملک کے اثاثے گروی رکھ رہے ہیں, جو کہ آپ نے خود 7-8 دفعہ کیا ہوا ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.